بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ ہر مسلمان کا دل خوش ہے، خرم ہے کہ ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا خوشیوں والا، رحمت والا موقع فراہم کیا ہے۔ اس بارے میں چند ضروری گزارشات آپ حضرات سے کرنا چاہتا ہوں۔ وہ گزارشات یہ ہیں کہ بھائیو، رمضان المبارک کا مقصد ہے اللہ کا قرب۔ روزے کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، قرآن مقدس کی تلاوت کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے انسان مسلمان اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ انسان کو رمضان المبارک کے اندر اللہ کا قرب، اللہ کی نزدیکی نصیب ہو جائے۔ یہ اللہ کا قرب اور اللہ کی نزدیکی کب نصیب ہوگی؟ جب ہم اپنا محاسبہ کریں گے، اپنی زندگی کے بارے کے اندر غور کریں گے، فکر کریں گے۔ جس وقت تک ہم اپنا محاسبہ نہیں کریں گے تو کہیں ایسے نہ ہو کہ یہ رمضان بھی ہمارا پہلے رمضانوں کی طرح سستی میں اور غفلت کے اندر یہ بسر ہو جائے۔ تو ہمیں محاسبہ کرنا ہوگا۔ مثلا ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم نے اس بار رمضان المبارک کے اندر کتنی بار قرآن مقدس کو پڑھنا ہے۔ تہیہ کرنا ہوگا، ارادہ کرنا ہوگا، فیصلہ کرنا ہوگا کہ قرآن مقدس کو ہم نے کتنی بار مکمل کرنا ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی ہم نے فیصلہ کرنا ہوگا کہ ترجمہ کے ساتھ ہم نے قرآن مقدس کتنی بار پڑھنا ہے، کتنی دفعہ مکمل کرنا ہے۔ اسی طرح کتب حدیث میں جو سب سے زیادہ صحیح ہے وہ بخاری ہے اور مسلم ہے۔ اس کے تراجم بھی معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر، ملک میں مل جاتے ہیں، تو ہمیں وہ بھی ترجمے والی بخاری لینی ہوگی، ترجمے والی مسلم شریف لینی ہوگی، تاکہ ہم پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا مطالعہ کریں۔ اسی طرح ہم نے نماز کی بھی اصلاح کرنی ہوگی، نماز کو بھی پابندی سے پڑھنا ہوگا، لیکن نماز کو پابندی سے پڑھنے سے پہلے ہمیں نماز کے الفاظ کو صحیح سیکھنا ہوگا کہ ہمارے کیا نماز میں پڑھنے والے الفاظ درست ہیں کہ نہیں، اس کی بھی ہم نے اصلاح کرنی ہوگی۔ اسی طرح ہم نے یہ بھی سوچنا ہوگا کہ اس رمضان کے ساتھ ہم نے کتنے مساکین کے ساتھ تعاون کرنا ہے، کتنی بیووں کی سرپرستی کرنی ہے، بیوہ عورتوں کی سرپرستی کرنی ہے، کتنا ان کا تعاون کرنا ہے۔ اس رمضان کے اندر ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا۔ اسی طرح ہم نے یہ بھی سوچنا ہوگا کہ رمضان المبارک کے اندر کہیں ہمارا کوئی پڑوسی بھوکا تو نہیں ہے سحری کے ٹائم یا افطاری کے ٹائم۔ ہمیں پڑوسیوں کا بھی خیال کرنا ہوگا، ان کی بھی دیکھ بھال کرنی ہوگی۔ اسی طرح یہ بھی ہمیں سوچنا ہوگا کہ اگر معاشرے کے اندر ہم نے خدا نخواستہ کسی کا حق کھایا ہے تو اس حق کو بھی ہم نے واپس کرنا ہوگا، کیونکہ حقوق اللہ اس وقت معاف ہوتے ہیں جب انسان حقوق العباد کی پابندی کرتا ہے، حقوق العباد کے اندر کوتاہیاں نہیں کرتا، غلطیاں نہیں کرتا۔ اگر زندگی کے اندر کسی کا کوئی حق کھایا ہے تو اس کو واپس کر کے اس سے معافی بھی مانگنی ہوگی۔ پھر یہ رمضان ہمارے لیے اللہ کا قرب اور اللہ کے نزدیکی کا سبب بنے گا۔ اسی طرح آنے والے اوقات کے بارے کے اندر بھی ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم سب پہ موت آنے والی ہے، تو ہم نے موت کی کیا تیاری کی ہے۔ اس رمضان کے اندر ہم نے اپنی موت کے لیے بھی تیاری کرنی ہے۔ کل حشر والے دن جب امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیارت نصیب ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں حوض کوثر سے محروم کر دیا جائے اور شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محروم ہو جائیں۔ اس کے لیے بھی ہمیں اس رمضان مبارک کے اندر تیاری کرنی ہوگی اور اہتمام کرنا ہوگا۔ اسی طرح کل یہ نہ ہو کہ ہمارا ٹھکانہ اہل جہنم میں بن جائے، جنت کی بھی تیاری کرنی ہوگی۔ اگر اس رمضان المبارک کے اندر ہم ان تمام چیزوں کا لحاظ کریں گے، اہتمام کریں گے، تو یقیناً یہ رمضان ہمارے لیے اللہ کے قرب اور اللہ کی نزدیکی کا سبب بنے گا۔ اگر غفلتوں میں یہ رمضان بھی بسر ہو گیا تو یہی وقت ہمارے لیے کل قیامت والے دن کہیں حسرت کا سبب نہ بنے۔ تو میں تمام دوست احباب سے رمضان المبارک کی آمد سے پہلے درخواست کروں گا کہ اپنے آپ کو بدلیے،
اللہ سے توبہ کیجئے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے گا، اور ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھیے گا، ان تمام چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے رمضان کی تیاری کیجئے گا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہ لوگ اتنا اہتمام کیا کرتے تھے کہ رمضان المبارک سے ابھی 6 ماہ پہلے وہ اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان کی گھڑیاں، رمضان کی سعادتیں نصیب فرما۔ اور جب رمضان گزر جاتا تھا تو 6 مہینے وہ اللہ سے رمضان میں کی ہوئی دعا کی قبولیت کے لیے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہماری عبادات کو، رمضان میں کی ہوئی عبادات کو شرف قبولیت سے نواز۔ تو صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے دور کے اندر رمضان المبارک کا اہتمام اتنا ہوا کرتا تھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کا اہتمام کریں، اور اہتمام کر کے کوشش کریں کہ ہر مسلمان کو دنیا کے اندر اس رمضان کے ذریعے، رمضان کی عبادات کے ذریعے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، اللہ کی نزدیکی نصیب ہو جائے۔ اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، پوری امت مسلمہ کو اس رمضان المبارک بلکہ پوری زندگی کتاب و سنت کے مطابق بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔